وخاتم الأنبياء دافع البلاء والوباء شافع يوم الجزاء عميم الجود والعطاء کاشف الکرب والبلاء عظیم الرجاء کنز الفقراء حرز الضعفاء عالم الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعترته أولي الصدق واليقين والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب حضرات بآواز بلند پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم قابل قدر حضرات علماء کرام حفاظ کرام نعت خوانان شیریں لسان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آج کی یہ خوبصورت محفل پاک سالانہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت مقدس عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ دوستوں نے بھائیوں نے ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی بڑے شوق ذوق کے ساتھ اس محفل پاک کا انتظام اہتمام فرمایا۔ دعا ہے احکم الحاکمین جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جن دوستوں نے بھائیوں نے انتظام کیا اللہ تبارک و تعالی دارین کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو حضرات تشریف لائے رب تعالی قدم قدم پر ڈھیروں برکتیں رحمتیں سعادتیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے بے شمار مختلف انداز میں خطاب فرمایا، لیکن میں نے آپ کے سامنے جن الفاظ کا انتخاب کیا ان میں اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ السلام کی آمد کا ذکر بھی فرما رہا ہے اور اپنی ذات کا تعارف بھی کروا رہا ہے۔ اپنا تعارف رب تبارک و تعالی کروا رہا ہے، اور کلام کو یہاں سے شروع فرمایا هو الذی
وہ اللہ وہ ہے، هو الذی، وہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے، الذی جس نے ارسلہ بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا و دین الحق، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے جب اپنی ذات کا تعارف کروانا ہے تو اس میں یہ انداز کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ آیت الکرسی کے اندر انداز ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نام کو بیان کرتا ہے اور آگے اپنے اوصاف کو بیان کرتا ہے، اپنی صفات کو بیان کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے یہاں اللہ الذی نہیں فرمایا بلکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے اپنی ذات کے لیے۔ اس نے اس میں ظاہر نام لے کر بیان نہیں فرمایا بلکہ ضمیر اشارے کے اندر، ابہام کے اندر فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق۔ رب وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا۔ یا اللہ اپنا نام واضح طور پر بیان کیوں نہیں فرماتا؟ فرمایا یہی تو بتانے والی بات ہے، یہی تو مخفی راز ہے کہ تم میری ذات کو نہیں سمجھ سکتے، میں تو غیب ہوں اور غیب الغیب ہوں۔ اگر میری ذات کو سمجھنا چاہو تو اس سے پوچھو جو سر کی آنکھوں سے میرا دیدار کرنے والے محبوب ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے رب کی ذات کیا ہے، رب کی صفات کیا ہے۔ اس محبوب سے سن کر تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ ابھی تک سارے انبیاء اعلان کرواتے رہے رب ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، لیکن سب نے سنی ہوئی بات کی ہے، یہ وہ ہے ما زاغ البصر وما طغى، جنہوں نے آنکھ جھپکی نہیں، جنہوں نے آنکھ جھپکی نہیں، آنکھ ٹیڑھی نہیں کی، آنکھ بھر کے جو دیدار خدا کرنے والی ذات ہے وہ کہتی ہے اللہ ایک ہے، لہذا مان لو اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق علیہ سنت، علماء حق علیہ سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ڈھیلے ڈھیلے بیٹھے ہیں آپ، اور ساؤنڈ والا بھی شاید کوئی پہلی مرتبہ ہی ادھر آیا ہے۔ پرانے ہو؟ اچھا پرانے ہو تو پھر اج دا دن تے لمبے ہون دا نہیں ہے، لمبے ہون دا دن ہوندا تے اتنے نہ بیٹھے ہو ہیں، کئی لمبے ہونے والے بھی ہیں جڑے اج بھی لمبے ہوئے ہوئے ہیں، کئی لمبے ہو، اسا وہ نہیں، اسا وہ نہیں جڑے لمبے ہونے والے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ بڑی توجہ، رب اپنا تعارف محبوب سے کراتا ہے، رب اپنا تعارف محبوب سے کراتا ہے، تو بندہ بھی وہی ہے کہ جس کا تعارف محبوب کی ذات ہو، بندہ بھی وہی ہے جس کا تعارف محبوب کی ذات ہو۔ سرکار علیہ السلام، رب تبارک و تعالیٰ کا تعارف، رب کی پہچان ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے 4 طرح کی حدیثیں اس مضمون کی موجود ہیں۔ من رآنی فقد رأى الحق، من رآنی فقد رأى، من رآنی فقد رآنی، فإن الشیطان لا يتمثل بی، من رآنی فقد رآنی۔ اور چوتھی حدیث، من رآنی فی المنام فسیرانی فی اليقظۃ، کہ جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے تحقیق مجھے دیکھا۔ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا، اور جس نے خواب میں دیکھا ان قریب وہ جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں ہمت کر کے، کوشش کر کے اتنا تو کر لے کہ ایک مرتبہ تو حضور کو خواب میں دیکھ لے، ہمت کر کے، کوشش کر کے، جی اتنا آپ کر لے کہ ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لیں۔ آگے حضور کا وعدہ ہے
کہ جو خواب میں دیکھے گا پھر جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ آگے سرکار کا علیہ السلام کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ارسال کو بیان فرمایا اور رسولہ فرمایا۔ یا اللہ رسول تو 313 ہے، یہاں کس رسول کی بات ہے؟ فرمایا جب مطلقاً